نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات جو ہے شب برات ہے، اس کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ عبادات مسنون ہیں کہ نفل عبادات کی جائے، ویسے بھی اللہ کریم کو پسند ہے کہ وہ تخلیق کا وقت جو تہجد کا اس میں عبادت کی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے دن اتنے آپ نے شمار فرمائے ہوں کہ جتنے دن آپ نے شعبان المعظم کے شمار فرمائے رمضان المبارک کے انتظار میں، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنے روزے رکھے ہوں کہ جتنے شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے رمضان المبارک کے انتظار میں۔ اب آپ خیال فرما لیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور شعبان المعظم، انتظار جو ہے وہ بھی معظم ہے، تو جب روزے آتے ہیں تو ہم اس فرض کو کیسے ادا کرتے؟ دل پر بار تو نہیں محسوس کرتے؟ کیا منتظر ہیں ہم کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ہم روزے رکھیں گے؟ کیا منتظر ہیں کہ اس رمضان کی جو رمز کی بھٹی ہے اس میں ہمارے گناہ جو ہیں وہ جل جائیں؟ کیا ہم عشرہ جات کے منتظر ہیں؟ تاک راتوں اور تاک راتوں میں شب قدر کے منتظر ہیں؟ یا ہمارا حال یہ تو نہیں کہ کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے اور میں وہ وظیفہ بھلے سارے دن پڑھتا رہوں لیکن فرض نماز نہ پڑھوں؟ کیا ایسا تو نہیں؟ تو جب ہم تجزیہ کریں گے تو بحث کی ضرورت کوئی نہیں، ہر کو اپنا حال جانتا ہے۔ اسے جواز دینے کی بجائے قرآن و سنت سے شہادت لیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہے یا کمی بیشی واقع ہے اس میں، دوسرے درست فرمائے۔ تو یہ وہ حصے ہیں کہ عبادات نصیب ہوں اور انہیں شرف قبولیت ہو تو اعمال درست ہوں گے، آپ لوگوں کا حق نہیں کھائیں گے، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے منہ پر کوئی اور گفتگو اور پیٹھ پیچھے کوئی اور گفتگو، یہ معاملہ یہ ماجرا ایسا پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مقصد دنیا نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، مقصد ذات باری تعالیٰ ہے۔ مقصد یہ پرتاؤ، یہ چھاؤں اور یا یہ سایہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر یہی دنیا جو الجھاؤ کا سبب ہے، آخرت کی تعمیر ہو جائے گی۔